قربانی کی فضیلت اور اسی طرح جو ہے پورا واقعہ ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں دیکھا تھا، اور بہت ہی مختصر سے وقت میں اور مختصر سے انداز میں میں نے ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سیرت آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال 1 گھنٹے میں کوشش کی تھی۔ اسی طرح آج بھی جو ہے ہم نے اعلان کیا تھا کہ کچھ مسائل میں رکھوں گا، تاکہ جہاں قربانی اب ہم کرنے والے ہیں یا کچھ دنوں بعد بہرحال عید ہے، تو اسے کچھ مسائل اگر جان لے تو پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہوتی ہے کہ ہم جو اس عمل کو بآسانی کر پائیں۔ اور مسائل کا علم انسان کو جو ہے عبادت کے اندر تقویت پیدا کرتا ہے، اس کی عبادتوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنی عبادتوں کو شک اور شبے میں نہیں کرتا ہے بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ کرتا ہے، جس سے اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے عبادتوں میں۔ دوسرا، وہ اپنے آپ سے مطمئن بھی ہوتا ہے اس عبادت میں، ورنہ اگر اسے علم نہ ہو مسائل کا تو وہ شک اور شبے میں پورا وقت گزارتا ہے اور عبادتیں بھی شک میں کرتا ہے، نہ ہی عبادتوں کا پورا ثواب پا سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے دیگر کام۔ تو بہرحال آج اسی طرح میں جو قربانی کے جو ہے مسائل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اس چیز کی وضاحت ضروری ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے قرآن کی جو ہے آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کو نہیں پہنچتا جانوروں کا خون اور ان کا گوشت، بلکہ جو چیز اللہ کو پہنچتی ہے ولاکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری نیتیں ہیں، جس نیت سے تم قربانیوں کو کرتے ہو وہ نیت ہی صرف اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اور جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ جانور کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو اس چیز کی دیکھیے جو اس صورت میں جو ہے وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کے پاس جو ہے ہمارا جو ہے نہ جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے۔ جس طرح سے بہت سے مذاہب میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے معبود کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قربانی اس کو بلی دیتے جو کہ اس کے لیے ہوتی ہے، جبکہ اسلام میں قربانی اللہ کے حکم کے ماتحت ہم کرتے ہیں، لیکن وہ قربانی کا اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے، نہ اللہ خون سے خوش ہوتا ہے نہ اللہ کو گوشت پسند ہے کہ وہ کھاتا ہے، لیکن وہ جو تقوی ہے، جس نیت کے ذریعے اپنا مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ایک جانور خرید کے اسے گردن پر چھری پھیرتے ہیں، جبکہ عام حالت میں ہم جو ہے کسی جانور کو مارنا پسند نہیں کرتے، تو یہ تقوی ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ اس کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے کہ اگر جانور کی میں قربانی کر سکتا ہوں تو دیگر اور بھی اپنے جو اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں گی ان کی قربانیاں بھی جو اپنی جان ہو، مال ہو، صلاحیت ہو، اولاد ہو، میں خرچ کر سکتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں۔ تو جو ہے اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے جانور کا، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیے خون پہنچتا ہے۔ تو ہماری نیتیں ہیں اصل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور جس کا اجر مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ اس سے پہلے ہم آگے بڑھے اور اس عنوان کو دیکھیں قربانی اور اس کی جو ہے مسائل کیا ہوں گے کہ اللہ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وہ اصل ہماری نیتیں ہیں جو ہم دل میں رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور جس کے بدلے میں اور آپ جو ہے اس کا ثواب پاتے ہیں اور ثواب اٹھاتے ہیں۔ اب آئیے چند باتیں اہم جو قربانی کے تعلق سے میں اور آپ یاد رکھیں گے، تاکہ اس سے جو ہے ہمیں جو ہے مسائل کا علم سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور کچھ بنیادی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کو جاننا بے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ہر معاملے میں ہم کسی پر انحصار نہیں کر سکتے، ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے۔ ہاں جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں اجتہاد لگتا ہے، جس کو اخذ کرنا پڑتا ہے، جو واضح نہیں ہوتی، تو یہاں تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسے علماء ہوں گے، ایسے مفتیان ہوں گے جو بات کو اخذ کر کے اجتہاد کر کے ہم تک رکھیں گے۔ لیکن جو معاملہ واضح ہوتا ہے اس بات کو جاننا میرے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے ضروری، یاد رکھیے۔ جیسے کہ اگر نماز کا مسئلہ ہے تو نماز کیسے شروع ہوتی ہے، کیسے ختم ہوتی ہے، نماز میں وضو کب ٹوٹ جاتا ہے، وضو کب باقی رہتا ہے، غسل کیا ہے چونکہ نماز کے لیے طہارت شرائط ہے، تو یہ جاننا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے کوئی علماء اور مفتی نہیں بتائیں گا ہمیں کیا کرنا، یہ تو ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ ہاں اس کی پیچیدگیاں جو ہوتی ہے کہ مجھے لقفہ مار گیا، اب میرا ہاتھ کام نہیں کرتا، ایک ہاتھ چلتا ہے، تو کیا میں جب وضو کروں تو دوسرا ہاتھ تو دھو نہیں سکتا ہوں میں ایک ہاتھ چونکہ، تو یہ پیچیدگیاں ہیں، تو یہاں ان کے فتوے کی، ان کے جو اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو اتنا انحصار کر دیا کہ مکمل طور سے کسی کی آنکھ پر ڈیپینڈ ہو گئے ہم، اور ہر کام میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے پہلی چیز تو کوئی بھی آپ کی اتنی لمبی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے کہ ہر پل ہر سیکنڈ ہر گھڑی آپ کی رہنمائی کرے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر اس کی نیت بدل جائے آپ کی ڈیپینڈنسی کو، آپ کا انحصار دیکھ کر، تو پھر وہ آپ کو جیسا چاہے ویسا جو گھما سکتا ہے اس معاملے میں۔ تو بہرحال کچھ چیزوں کا جاننا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، یہ انہی میں سے میں رکھ رہا ہوں، ورنہ آپ یہ نہ سمجھے اب قربانی کے مسائل اب یہ کیا ضرورت، یہ تو عالموں کا کام ہے۔ میں وہ باتیں رکھوں گا جو بالکل موٹی موٹی ہے، جہاں کوئی عالم چل کے آپ کو جانور دلا سکتا ہے کیا؟ نہیں، وہ آپ کو لینا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کیسا لینا ہے تو کیسا لیں گے آپ؟ تو میں بس وہ جو کھلی باتیں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا، ٹھیک۔ اب قربانی کسے کہتے ہیں، قربانی کی تعریف کیا، تو یاد رکھ لیجیے جو ہے قربانی جو ہے یہ وہ عمل ہے جس میں انسان ایک جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہے،
اور اللہ کی راہ میں اس جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ویسے قربانی کا عام معنی ہی ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، یا ایسا کوئی عمل جس عمل کے کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہو، ٹھیک۔ تو قربانی کا معنی ہوگا کہ 10 ذی الحجہ کے بعد کے جو ایام ہوتا ہے، ایام تشریق، ان دنوں میں جو ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اسی سے لفظ قربانی آتا ہے، قرب سے، نزدیکی سے۔ تو یہ قربانی کی مختصر سی تعریف۔ اب قربانی کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیے قربانی کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں سنت ہے اور کچھ کہتے ہیں واجب ہے اور کچھ کہتے ہیں سنت واجبہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کرتے رہے، تو لہٰذا سنت بھی ہوا اور یہ واجب بھی ہوا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو ہمیشہ جاری رکھا، تو یہ سنت واجبہ ہے، یاد رکھیے قربانی، ٹھیک۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قربانی کو کریں، اور جس کسی کو اللہ رب العزت نے استطاعت دیا وہ کرے۔ اب قربانی کون کرے؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا میں صاحب نصاب ہوں تو قربانی کروں؟ کیا میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو قربانی کروں؟ مطلب اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ کتنے مال پر کتنی چیزوں پر میں قربانی کروں؟ تو یاد رکھ لیجیے، میں بہت سادہ سا اصول بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو یاد رکھ لیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس میں کوئی صاحب نصاب ہونا، کوئی مالدار ہونا، کوئی اتنا پیسہ ہونا، یا زکوٰۃ دینے والا ہونا، یا جو فطرہ ادا کرتا ہے وہ ہونا، کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر اس مہینے مجھے لگتا ہے کہ اتنا پیسہ میرے پاس ہے کہ میں ایک حصہ ڈال سکتا ہوں، 1400-1500 1000 2000 روپے جو بھی حصے کی رقم ہے، اگر طاقت رکھتا ہوں تو ڈال دے، یہ ہے قربانی، یاد رکھیں۔ تو قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو اس کے کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے لیے کوئی صاحب نصاب ہونا، زکوٰۃ فطرہ دینے والا ہونا، فلاں کوئی نصاب نہیں، یاد رکھیں۔ اگر اس مہینے اتنی تنخواہ بچتی ہے، اتنا سیونگز ہوتی ہے، یا 4-5 مہینے سے اتنا بچا پاتا ہوں کہ یہ قربانی کا حصہ ڈال سکوں، تو ضرور ڈالیے۔ اللہ کو مطلوب عمل ہے، محبوب عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، یاد رکھیں، اتنا اچھا کسی کو انتہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے، مطلب قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم اور آپ کوشش کریں، جو چیز اللہ کو اتنی پسند ہو کیا ہم وہ نہیں کر سکتے؟ اور ایک حصہ میں سمجھتا ہوں بہت کم رقمات میں آتا ہے، بہت قیمتی نہیں ہے۔ آج ہی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں حصہ اتنی قیمت میں آتا ہے جتنی قیمت ہے عموماً کبھی کبھار بچوں کے کپڑے بھی نہیں آتے ہیں، کبھی 2000 میں تو کپڑے بھی نہیں آ رہے آج کل، ہے نا؟ یا لوگ جو ہے جوتے خرید لیتے ہیں 2000 کے، تو حصہ کیا کوئی بڑی بات ہے؟ کر سکتا ہے ہر آدمی، کوشش کرے۔ دیکھیے خرچ کرنے کا جذبہ ہو تو سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر میں سوچ لوں یار یہ میرے سے نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں گے تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نفسیاتی طور سے سوچیں کہ میں کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور جب سوچ لیں نہیں ہو سکتا ہے اب تو مجھے مانگنا پڑے گا، تو پھر وہ آدمی تو ہاتھ ہی پھیلاتا رہیں گا، ٹھیک۔ تو نفسیاتی طور سے تیار کرے اپنے نفس کو کہ ہمیں قربانی دینا ہے، اور اگر 2-4 مہینے پہلے سے آپ کوشش کریں تو یہ اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر تو قربانی ضرور کیجیے، اس لیے کہ میں تو کوئی عبادت مالی کر ہی نہیں رہا ہوں، تو کم از کم کوشش کر کے قربانی کا حصہ تو ڈالوں۔ تو یاد رکھیے قربانی ہر وہ شخص کرے گا جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا قربانی کی فضیلت کیا ہے، اور یہ ترمذی کی روایت حسن درجے کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو جو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا، مطلب 10 ذی الحجہ کو عید کے دن خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل اللہ کو اور کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور یہ جانور روز قیامت آئیں گے اپنے سینگوں کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقام ہوتا ہے، سو تم قربانی خوش دلی سے کرو۔ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس اس قربانی کرنے والوں کا ایک مقام ہوتا ہے۔ کیا مقام ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کرو، یہ نہ ہو کہ تنگ دست دلی ہو کہ چلو اب سب کر رہے تو کرنا ہے، مجبوراً میں کر لیتا ہوں، اور دل میں کجی ہے کہ کیوں میں کر رہا ہوں، کیا اس کا وہ ہے، بلکہ خوش دلی سے قربانی کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا۔ اور یہ جانور ہم کو جو اجر اور ثواب دیں گے روز قیامت، یاد رکھیں۔ اور اللہ کو یہ بہت زیادہ عمل محبوب ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ وہ ضرور جو ہے اگر اللہ نے طاقت دی تو قربانی کرے، ٹھیک۔ اسی طرح اب قربانی کی جو ہے حکمت کیا ہوں گی اللہ رب العزت کے پاس؟ تو کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں اسی قربانی کی۔ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے یہاں مال خرچ کریں، قربانی ظاہر سی بات ہے مال خرچ کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا، جانور کو ذبح کرنا انسان میں ایک جذبہ بھی جگاتا ہے کہ میں جب کسی جانور کا خون اللہ کی راہ میں بہا سکتا ہوں تو اللہ وقت آنے پر تمام تر چیزیں میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا، ٹھیک۔ یہ ایک جذبہ ہوتا ہے نا، جذبہ جب انسان جانور پہ چھری پھیر رہا ہے، عام حالت میں کسی بھی انسان کا دل کسی جانور کو مارنے کے لیے نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ہر آدمی تھوڑا سا بچتا ہی ہے، اور ایک بار سے شکار میں پھر بھی انسان کسی جانور کو مار لے گا، لیکن ذبح کرنا اور تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، لیکن وہ ذبح کر رہا ہے۔ تو یہ ذبح کرنا ایک طرح کی حکمت ہے
کہ اس ذبح کرنے سے اللہ ہمیں تعلیم دینا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے کہ جیسے جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں، جس سے ظاہر سی بات اس کی جان چلی جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ اب تیرے راستے میں وقت آیا تو اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی نفس اور اپنی تمام تر چیزوں کی میں قربانی دینے کے لیے اللہ میں راضی ہوں۔ تو یہ قربانی کئی طرح کے سبق مسلمانوں کو سکھاتی ہے۔ تو ہم قربانی کا اصل مقصد لے یاد رکھیں، نہ کہ رسمی طور سے اس کو کرے، بلکہ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں۔ جس طرح سے جب یہ قربانی کی شروعات ہوئی، اس نبی نے جہاں سے یہ شروعات ہوئی اس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی، اپنا وقت، اپنا گھر، اپنے باپ کا گھر، اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا شہر، اپنی بیوی، اپنا بچہ، اور جب بچہ بڑا ہو تو اس کو قربان کرنے کا حکم آیا، اس کے لیے بھی تیار ہے، سب کچھ قربان کر دیا اس نبی نے۔ تو بس وہی یاد ہم تازہ کریں کہ اللہ جس طرح سے ہم جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، سب کچھ تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر یہ جذبہ ہو جائے تو دیکھیے ہر سال بقرعید ہم میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں گے، یاد رکھیے، ورنہ بقرعید تو کہیں آ کر جاری ہے زندگی میں، کوئی تبدیلی آئی ہماری نفس میں؟ آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے نا۔ یہاں جانور کے گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، قربانی کا جذبہ عید جگانا چاہ رہی ہے، اور وہاں جھگڑا ہو رہا ہے کہ بازو والے جانور نے میرے جانور کا چارہ کھا لیا۔ اتنی بھی قربانی کا جذبہ نہیں کہ 10 روپے کا چارہ کسی جانور نے کھا لیا تو جانے دو۔ قربانی جو سکھا رہی ہے وہ مقصد کو ہم بھول جا رہے ہیں، تو مقصد کو جب بھول جا رہے ہیں تو خالی ایک رسم ہمارے پاس باقی رہ گئی، ایک رسم رہ گئی کہ بس جانور ذبح کرنا ہے۔ باقی جو اصل جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے بنے، سب کچھ اپنا قربان کرے۔ ایک مومن بھائی کے لیے تھوڑا سا قربانی کیا ہے، اس کا دھکا لگ گیا، اس کو جو ہے تھوڑا سا وہ ہو گیا، اس کے جانور نے کچھ کھا لیا، اس کے گھر سے مجھے تکلیف ہو گئی، اس کے بچوں نے دے دو یار، یہ چلتا ہے، اتنا میں جو ہے اللہ کے راہ میں برداشت کر لوں گا، اپنا پڑوسی ہے میرا۔ تو قربانی جو جذبہ سکھانا چاہتی ہے وہ قربان ہونے کا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرنے کا ہے، اللہ کے راہ میں سب کچھ دینے کا ایک جذبہ پیدا کرتی ہے، یاد رکھیں۔ اگر وہ جذبہ ہم بھول گئے تو قربانی ایک رسم کے علاوہ کوئی فائدہ مجھے اور آپ کو نہیں دینے والی۔ جس طرح سے آج زندگی میں ہم نے 10 20 30 40 50 عید گزار لی اور آج تک ایک ذرہ برابر بھی اس عید نے ہم میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، یا قربانی دینے کا اللہ کی راہ میں، یا اللہ کی راہ میں چلنے سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس پہ اپنا کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہم میں جاگا ہو۔ تو اس عید کو سمجھیے، صرف جانور کو ذبح کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے بھی اس کا اعلان کر دیا کہ اللہ کو خون اور جو ہے گوشت کچھ بھی نہیں جاتا جانور کا، اصل نیت جاتی ہے۔ اب اگر نیت بھی درست نہ ہو یا قربانی و مقصد ہی پورا نہ کر پائے تو پھر جانور پر چھری پھیرنا ہی بس ایک رسمی ہوگا، بس ایک جانور کو مارنا، اس کے علاوہ کیا۔ تو کوشش کریں ہم قربانی کریں، دل سے کریں، خوش دلی سے کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب قربانی جو ہے کون کون سے جانور کی ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے قربانی جو ہے بکری یا بھیڑ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک، ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو ہے گائے بیل جس کو ہم کہتے ہیں، گائے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے اونٹ، ٹھیک، اور اونٹنی، اور جس کا مذکر ہے اس کے مؤنث، جس کا مؤنث اس کا مذکر بھی اس میں شامل ہے۔ اگر بکرے کی ہو سکتی ہے تو بکری کی بھی ہوتی ہے، اونٹ کی ہوتی ہے تو اونٹنی کی بھی ہوتی ہے، اور بیل کی ہوتی ہے تو گائے کی بھی ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو یہ 3 چیزوں کی جو ہے قربانی ہم دے سکتے ہیں، مطلب 3 قسم کے جنس ہے یہ، چھوٹے جانوروں میں بھیڑ بکری، بڑے کے اندر گائے بیل، اور اس کے بعد اونٹ اونٹنی، یاد رکھیں۔ اتنے جانوروں کی ہم جو ہے قربانی دے سکتے ہیں، اور یہ جانوروں کو بہیمۃ الانعام کے نام سے قرآن نے پکارا، اس کو چوپائے کہا جاتا ہے، ٹھیک ٹھیک۔ تو آپ بکرا یا بکری، بھیڑ یا دمبا یا دمبی جس کو ہم کہیں گے، یا بھیڑ کہتے ہیں اس کو ہم عام زبان میں، اسی طرح جو ہے گائے بیل اور اونٹ اور اونٹنی کی قربانی ہم جو ہے دے سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو ایسا دیکھا جائے تو کل 8 جانور ہوتے ہیں، بھیڑ، ٹھیک، بھیڑ کا مذکر مؤنث، بکری، بکری کا مذکر مؤنث، گائے، گائے کا مذکر مؤنث، اور بیل، معاف کرنا، اونٹ، اونٹ کا مذکر اور مؤنث۔ تو 8 قسم کے جانور ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بہیمۃ الانعام، عربی میں چوپائے۔ یہ وہ جانور ہے جن کا کھانا ہم پہ حلال ہے، اور ساتھ میں انہی کی قربانی ہو سکتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو یہ 4 جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے لیے کیا چیز ہے جو ہم دیکھیں جانور کو خریدنے سے پہلے کہ وہ ان شرائط پہ اترے کہ ہم اس کی قربانی کر سکتے ہو؟ تو پہلی چیز یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا، مت ذبح کرو مگر دانت والا۔ تو یہ پہلی شرط ہے، یاد رکھیے کہ اگر میں جاتا ہوں اور جانور خریدنا چاہتا ہوں تو وہ دانت والا ہو۔ اس کا کرائٹیریا ہے، دانت والا مطلب جانور پیدا ہی دانت کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک۔ جو لوگ جانتے ہیں گائے بیل کے تعلق سے ان کو نالج ہے جانوروں کا، ہر جانور پیدا ہی دانتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب رسول اللہ کیا فرما رہے، لا تذبحوا الا مسنّا، مت ذبح کرو مگر دانت والا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مت ذبح کرو مگر وہ جانور جو پیدائش کے بعد، پیدائش کے ساتھ تو دانت آتے ہیں، اس کے بعد جانور کے دانت گر کر پھر نئے دانت آتے ہیں۔ تو مت ذبح کرو مگر دانت والا سے مراد یہ کہ جو جانور اپنے دانت گرا کر پھر سے لاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو دانت گرا کر لانے سے مراد یہ کہ اس کے پہلے دانت، یاد رکھیے، سامنے کے دانت جانور گرا کر نئے لاتا ہے، تو اس سے آپ پتہ کر سکتے کہ یہ جانور کی عمر
کیا ہے اور اسی سے جو ہے اس کے اعتبار سے آپ کو دانت والا جانور تلاش کرنا ہے، مطلب اس کے دودھ کے دانت جھڑ کر جب نئے دانت آتے ہیں۔ تو بھیڑ اور بکری جو ہے 1 سال سے جب زائد ہو جاتے ہیں تو اپنے دانت گرا کر نئے دانت لاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے شریعت نے عمر کی قید نہیں لگائی، دانت والا ہونا شرط ہے، سال والا نہیں، دانت والا۔ اب چاہے وہ بکرا اگر 10 سال بھی دانت نہ گرائے تو کیا کرے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ دانت والا نہیں ہے، یاد رکھیے ٹھیک، کہ تو عمر کی قید نہیں، اصل دانت کی قید ہے۔ دوسرا، گائے اور بیل جو ہوتے ہیں یہ 2 سال سے زائد جب ہو جاتے ہیں، تیسرے سال میں داخل ہوتے ہیں، تب دانت گرا کر لاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بیل 5 سال کا دانت نہ گرائے تو قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حدیث میں لا تذبحوا، مت ذبح کرو الا مسنہ، سوائے دانت والے کے، بالکل واضح ہے ٹھیک۔ اب اسی طرح جو ہے اگر اونٹ ہو تو اونٹ 4 سال سے زائد جب ہوتا ہے تب دانت گرا کے 5ویں سال میں داخل ہوتا ہے تو لاتا ہے، تو 5 سال کا ہو۔ لیکن پھر بھی کوئی کہے یہ اونٹ ہے میرا اور اس کا ڈیٹ آف برتھ جو ہے اتنی ہے اور اس کے حساب سے تو آج 5 سال کا ہو گیا، لیکن اس کے دانت نہیں گرے، تو کیا آپ لے سکتے ہیں اس کو؟ نہیں، اس لیے کہ دانت والا نہیں ہے۔ پھر چاہے گائے بیل ہو چاہے بھیڑ بکری ہو، دانت والا ضروری، ہاں سوائے بھیڑ کے بچے کے، یا اگر آپ کے پاس طاقت نہ ہو یا آپ کے پاس بکری یا بکرا ملتا ہی نہ ہو، مطلب جانور ہے ہی نہیں، تو رسول اللہ نے ایک صحابی سے فرمایا تھا اگر تجھے کچھ نہ ملے قربانی کو، وہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک صحابی رسول نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں عیدگاہ جاتے وقت ملے تو کہا اللہ کے رسول میں نے قربانی کر دی، تو کہا تم نے قربانی کر دی؟ تو کہا میں نے سوچا قربانی ذرا جلدی کر کے نماز کو چلوں۔ تو رسول اللہ نے کہا اس کی قربانی نہیں ہوتی جس نے نماز سے پہلے قربانی کی، وہ تو عام ذبح ہو گیا، قربانی تو نماز کے بعد ہی ہوتی ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول اب کیا کروں، میں نے تو قربان کر دیا اور بس ایک ہی جانور تھا۔ کہا اور کیا ہے؟ تو کہا اب تو کوئی دانت والا جانور نہیں ہے۔ کہا کیا ہے تیرے پاس؟ تو کہا بس ایک جانور ہے جو بھیڑ ہے، جو کم میں 6 مہینے سے اوپر، سال کا تو نہیں ہے وہ بھی۔ تو کہا پھر تو وہ قربان کر دے، اس لیے کہ اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں، سمجھے؟ تو بھیڑ کا بچہ جو 6 سال سے زائد ہو جاتا ہے یا ایسا لگتا ہے کہ سال بھر کا ہے لیکن دانت گرا کر نہیں لاتا، اگر آپ کو بکرا بکری نہ ملے یا بھیڑ نہ ملے یا طاقت نہ ہو آپ کی قربانی کرنے کی، تو اس صورت میں وہ جانور بھی چلیں گا جو صرف بھیڑ میں، بکری میں نہیں چلیں گا سال سے چھوٹا، بھیڑ کے مطلب دانت بغیر دانت کا، بھیڑ میں ایسا بھیڑ کا بچہ جو لگتا ہو سال بھر کا، 6 مہینے سے اوپر کا ہو، جزا جس کو بولتے 6 مہینے سے اوپر اس کی عمر ہو، لگتا ہو سال بھر کا، موٹا تازہ ہو اچھا، لیکن دانت نہیں گرا، تو اس صورت میں وہ چل جائیں گا۔ بکری میں تو یہ بھی نہیں چلیں گا، یاد رکھیے۔ تو یہ مجبوری کی صورت ہے کہ بھیڑ کا جزا صرف اس حالت میں جب آپ کو بکری نہ ملتی ہو یا بکرا مل نہیں رہا ہو یا آپ کی طاقت نہیں کہ آپ اچھا جانور لے کے اب سال مطلب جو دانت والا ہو خرید کر وہ کر سکے، چونکہ اس صحابی نے قربانی کر دی تھی، ان کے اتنی طاقت تھی۔ اب کہا میرے پاس طاقت نہیں ہے، تو کہا اب تو بھیڑ کا جزائی قربان کر دے، مطلب جو لگ رہا ہو سال بھر کا کر دے، کیا کریں گے ٹھیک۔ تو یہ ہوئی شرائط یاد رکھی۔ تو آپ اب جانور خریدنے جائیں گے تو سب سے پہلے اس کے دانت دیکھیں گے، اور جانور عموماً 2 دانت گرا کے ایک ساتھ لاتا ہے، 2 گرتے پھر 2 آتے، پھر 2 بازو کے، ایسا 2 بیچ کے گرے، پھر 2 بازو کے، 2 بازو کے، اس سے آپ بولیں گے 2 دانتی، 4 دانتی، 6 دانتی، 8 بولتے ہیں نا، اس سے عمر پتہ چلتی ہے اس کی، 2 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال، اس سے جانور کی عمر پتہ چلتی ہے کتنا کام کیا ہوا، کتنا ہے، کتنی زندگی دنیا میں گزارا، اور یہ بالکل عام معمول ہے۔ اور کہیں بھی آپ جائیے اس کو بولی دانت بتائیے، اب آپ بولیں گے دانت تو دانت ہے، اب کیسے معلوم گا؟ دیکھیے جو دودھ والے دانت ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جانور کے، اور جو گرا کر لاتا ہے نا وہ اس سے 4 پٹ بڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے پہچان لیں گے 2 دانت الگ کیوں ہیں اس کے، 4 دانت الگ کیوں ہیں، 8 دانت الگ کیوں ہیں، اس لیے کہ وہ دانت بہت بڑے ہوتے ہیں بنسبت دوسرے دانتوں کے جو پیدائشی ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو آپ بولیے دانت بتائیے، وہ فوراً بتا دیں گا ٹھیک۔ اب بہت سی بار ہوتا ہے ہم جاتے ہیں قربانی کو اور بولتے ہیں ارے ماشاء اللہ وہ زبردست جانور دکھ رہا ہے، اب وہ زبردست کیا پورا سودا ہو گیا، پھر بولتے یہ ہے کیا وہ قربانی کے لائے، بولتا رہے ہو جائیں گا بس 8 دن میں دانت گرا کے لا لیں گے، ابھی قربانی کو 12 دن ہے، لے جاؤ آرام سے۔ تو پہلی شرط آپ نے دیکھنا چاہیے تھا نا، جب کسی چیز پہ شریعت نے کنڈیشن لگا دیا تو آپ اس کنڈیشن کو پہلے فلفل کریں گے، پہلے بھریں گے یا پہلے چیز کر لیں گے اور پھر کریں گے؟ سمپل سی بات ہے، آپ یہاں سے جو ہے کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ ڈسکاؤنٹ مطلب سیل چل رہی ہے، ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے نا، تو ڈسکاؤنٹ مل رہا لکھا ہوا رہتا اپ ٹو 50%، 50% تک، سب پہ نہیں ملیں گا، مطلب کچھ شرائط ہے، پھر ایک تارا ہوتا ہے نیچے لکھا ہوتا ہے کنڈیشن اپلائیڈ، ہے نا۔ پھر آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے 2 جوڑے لینے پر 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، ایک پر نہیں، ہے نا۔ تو کیا آپ چیزیں لے کر آ جاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کتنا ڈسکاؤنٹ ہے، بلکہ آپ کیا بولتے ہیں کیسا ڈسکاؤنٹ ہے، اسکیم کیسی ہے، اور کتنے پر ملیں گا، 2 پر ہے، پورا پوچھ کر جاتے ہیں نا تاکہ ہتک نہ ہو۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے دین کے معاملے میں پہلے سب کچھ کر کے پھر اس کے بارے میں پوچھنا، جب دنیا کے معاملے میں پہلے پوری تحقیق کر کے چیز کی طرف جانا؟ ایسی ہونا چاہیے نا، پوری تحقیق کر کے آپ جائیے، جانور جب لینے جا رہے ہیں تو سب کچھ سودا کر لیا، کبھی کبھار تو گھر پر لا کے بولتا ہے اس کو دانت ہی نہیں ہے، مطلب یہ تو دودھ کی دانت والا ہے پورے،
دکھ رہا تو بہت اچھا نہیں، انہوں نے بولے چل جاتا، جب دکھ رہا اچھا 70-80 کلو کا ہے تو چل جاتا. سوال یہ شریعت نے کیا ایسی کوئی شرط دی 70-80 کلو کا چل جاتا، دکھا اچھا تو چل جاتا؟ کیا فرمایا؟ لا تذبحوا الا مسنہ، مت ذبح کرو مگر دانت والا. ختم. پہلی کنڈیشن یہی ہے، دانت والا ہو تو آگے دیکھا جائے گا، ورنہ نہیں معاملہ ختم ہو گیا. پھر کتنا اچھا دکھو، کتنا موٹا دکھو، کتنا بڑا دکھو، چاہے کچھ بھی کوئی کہو، ٹھیک، تب بھی نہیں چلے گا. بہت سے جانوروں کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے، جو گورنمنٹ اس میں پلتے ہیں گورنمنٹ فارمز میں، تو اس میں ڈیٹ آف برتھ بھی ہوتی ہے، کب پیدا ہوا جانور، تب بھی نہیں چلیں گا. وہ 4 سال کی بیل ہوگی، 2 سال کا ہوگا، لیکن دانت والا نہیں ہے تو 10 سال کا کیا 50 سال کا بیل بھی نہیں چلیں گا. یاد رکھیے، دانت والا ہونا جانور کے لیے پہلی شرط ہے. تو ہم جب بھی جانور لینے جائیں تو یہ کنڈیشن کو ضرور فلفل کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ مت ذبح کرو مگر دانت والا. لیکن اگر تمہیں نہ مل سکے جانور دانت والا یا استطاعت نہ ہو تو تب تم ذبح کر دو. جزا، ٹھیک، بھیڑ کے اندر کا جزا مطلب ایسا بچہ جو 6 مہینے سے اوپر ہو، سال بھر کا دکھتا ہو، اچھا خاصا ہٹا کٹا ہو، لیکن دانت نہیں گرے ہو، تو اس صورت میں ذبح کرنا ہے. یہ کنڈیشنل ہے کہ جب وہ نہ ملے تو یہ. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں سال والا چلتا ہے. اب سوال یہ، کیا بیل میں بھی سال والا چلتا ہے، اونٹ میں بھی سال والا چلتا ہے؟ آپ بولیں گے نہیں. تو پھر سوال یہ، پھر خالی بکرے میں سال والا چلتا ہے، کہاں دلیل ہے؟ یہ حدیث جو ہے یہ مسنہ ہے، سین کے زیر کے ساتھ ہے کہ مت ذبح کرو سال والا. کچھ لوگ اس کو مسنہ پڑھتے ہیں، زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے جو ہے، معاف کرنا، زیر سے معنی ہوتا ہے دانت والا اور زبر سے معنی مسنہ معنی ہوتا ہے سال والا. ٹھیک، لیکن اگر سال والا اس حدیث کو ہم لیں تو اس کا معنی ہو گیا سال والا بیل، سال والا اونٹ، سال والا بکرا. ٹھیک، جبکہ ایسا معنی نہیں ہے. آپ خود کہیں گے نہیں سال بھر میں نہیں چلیں گا بیل، تو اس کا مطلب مسنہ ہے، مطلب دانت والا. پھر چاہے وہ 2 سال سے زیادہ کا بیل ہوتا ہے، 4 سال زیادہ کا اونٹ اور 1 سال سے زیادہ کا بکرا ہے بکری، دانت توڑ کر لاتے ہیں. تو یہ پہلی شرط ہے. ٹھیک، اسی طرح قربانی میں کسی بھی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھ، کسی بھی قسم کا عیب، کان کٹا، لنگڑا، دم ٹوٹی ہوئی، ٹھیک ہے، یا جو ہے جسم کا کوئی اعضا جھڑا ہوا خراب ہوا جیسا سنگ ٹوٹے ہوئے اس کے. ٹھیک، ہاں سنگ نہیں ہے بچپن سے یا بغیر سنگ کے جانور ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ہو کر ٹوٹ جائے تو نہیں چلیں گا اندر کی، نہیں چلیں. قربانی کو چلیں گا، مطلب معاف کرنا، ذبح کو عام جو آپ جو عام دنوں میں جو گوشت کھاتے ہیں اس کو چلیں گا. قربانی کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے نہیں چلیں گے. یاد رکھیے، مطلب عام قربانی کے لیے چلیں گا، اس قربانی عید کے لیے نہیں چلیں گا. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو کسی بھی قسم کا جانور میں عیب نہ ہو. اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ جانور کی آنکھ دیکھے، کان دیکھے، اچھے سے چیک کرے، اس کی چال دیکھے، لنگڑا ونگڑا تو نہیں ہے، اس میں کوئی نقص تو نہیں. ٹھیک، اور یہ دیکھنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل ہے؟ آپ جانور لینے کے بھائی پہلے بتائیے سال والا ہے کیا، معاف کرنا دانت والا ہے کیا، وہ بتا دیں گا اٹھا کر کہ دیکھیے دانت اس کے اتنے ہیں، فلاں ہیں، ایسا اتنے، اور آپ کو اندازہ ہو جائیں کتنے سال کا ہے، یا کم از کم 2 سال سے اوپر کا ہے، دانت والا ہے. ٹھیک ہے، بیل ہے تو، اگر بکرا ہے بکری ہے تو ظاہر سے 1 سال سے اوپر کا دانت والا آپ نے دیکھا، چلیے ایک کرائٹیریا تو ماشاءاللہ ہوگا. اب اس کے بعد آپ ادھر دیکھ لیجیے، اسے گردن پٹا گیا. اب بکری بیل ہے تو آپ خود چل کے آزوز دیکھ لیجیے کان سلامت ہے کہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اگلا پچھلا ہو گیا. اس کے بعد آنکھ دیکھ لیجیے اس کی. رسول اللہ نے فرمایا غور سے، بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں آنکھ کو غور سے دیکھتے، آنکھ غور سے دیکھ لیجیے کوئی اس میں خرابی تو نہیں، اندھا تو نہیں. اور بہت آسان ہے، آنکھ کی طرف ایک ہاتھ کیجیے، وہ ادھر سے کریں گا، دوسری آنکھ کی طرف ہاتھ کیجیے، وہ فوراً ہلیں گا ادھر سے، سمجھ جائیے آنکھ درست ہے. ورنہ ہوتا کیا، کچھ جانور کو موتیابین ہوتا ہے، وہ اندھے ہو جاتے ہیں. اب آپ کتنا بھی ادھر کچھ کیجیے اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا. جانوروں کی آنکھیں دونوں طرف ہوتی ہیں، ہماری سامنے ہوتی ہے. آپ کیجیے تو ہلیں گا نہیں، سمجھ جائیے اندھا ہے، نہیں چلیں گا. ٹھیک، نہیں چلیں گے. تو یہ آپ کو آزمانا ہے کہ ادھر سے ہاتھ کیا، وہ فوراً ڈر جاتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے، ادھر سے کیا ماشاءاللہ آنکھ بھی اس کی اچھی ہے. ٹھیک، اب آپ تھوڑا سا جانور کو ادھر سے دھکا دیجیے تو ادھر کی طرف بھاگتا ہے، ادھر سے دیجیے ادھر، تو آپ کو اسی کھڑے رہنے کی پوزیشن میں سمجھ میں آ جائے گا، چال بھی اچھی ہے اس کی، چلتا ہے، پیر برابر ہے. ورنہ جانور کا پورا سودا کر لیا، جب تک دیکھے نہیں آپ نے کہ 3 ٹانگ پہ کھڑا ہوا تھا، وہ جب لے کے چل رہے تو وہ 3 ہی ٹانگ پہ چل رہا ہے. ارے یہ کیا مسئلہ ہے، ایک ٹانگ، ارے وہ ہو گیا، ٹوٹ گئی تھی، یہ ہو گئی، بچپن میں ہوا تھا، چلتے رہتا ہوتا ہے. اب آپ کو پیسے تھوڑی واپس دینے والا ہو، تو یہ آپ کا کام ہے نا، آپ لا لیں گے پھر پریشان ہوں گے. اور حدیث میں بالخصوص آتا ہے 4 چیزوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ غور کیا کرو، اور فرمایا 4 جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. مطلب 4 چیزیں غور سے دیکھو ورنہ ان کی قربانی جائز نہیں. پہلا فرمایا واضح طور پر آنکھ کا کانا، ٹھیک ہے، کہ آنکھ اندھا ہے، کچھ نہ کچھ خرابی ہے. دوسرا فرمایا واضح بیمار، انٹرنل کوئی ڈیسیز ہوں گا الگ بات ہے، اندرونی ظاہر بیمار دکھ رہا ہے کہ بالکل لائق نہیں ہے کسی قربانی، واضح بیمار. لنگڑا، جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، یہ الگ بات ہے کہ اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی زندگی میں کبھی، لیکن ابھی دکھتی نہیں. لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، تب چلا کے آپ دیکھ لیجیے. اور فرمایا ہو اور کمزور، جس میں چربی نہ ہو، ایسا جانور بھی قربانی کو نہیں چلتا. بالکل اس کی صرف ہڈیاں اور تھوڑا سا گوشت دکھتا ہے، کوئی چربی نہیں، کوئی فروا پن نہیں اس کے اندر، ایسا جانور بھی یاد رکھیے اللہ کی راہ میں نہیں چلیں گا. اور جانور کا جو ہے
صحت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے جو ہے کمر کے پاس، اس کے پیٹ اور کمر کے بیچ میں ایک ہڈی ہوتی ہے، وہاں کی آپ جلد سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا صحت مند جانور، وہ جتنی باہر ہوں گی مطلب اتنا صحت مند، عموماً وہ باہر نہیں ہوتی ہے، اور جتنی اندر ہے مطلب اتنا کمزور جانور ہے، ہو سکتا ہے پیٹ بڑا ہوگا لیکن اس کی وہ اندر ہوتا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے چربی والا جانور ہے، ہٹا کٹا جانور ہے، مضبوط جانور ہے، تو فرمایا یہ جانور نہیں چلیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح دوسری بات میں آتا ہے کان دیکھ لیا کرو، اس لیے کان کٹا جانور بھی نہیں چلتا ہے، ٹھیک۔ اب بہت سے لوگ کان پہ ڈیزائنر بنے ہوتے جانور کی، خرید کے لا لیتے ہیں، بولتے وہ تو ایسی بچپن میں پہچان کے لیے بنائے تھے، ٹھیک ہے، آپ اس کو عام دنوں میں قربانی کرو، ذبح کرو، لیکن قربانی عید پر نہیں چلتا ایسا جانور۔ کان میں سوراخ ہے، کان میں بالی ڈالی ہوئی ہے، کان پہ ڈیزائن ہے نا، نوک بنا دیتے ہیں، پتوں کا ڈیزائن بیچ میں سے کٹا ہوا، دیکھیے جانور کے کان ایسے بنے ہوئے ہوتے، یہ کوئی بھی جانور قربانی کو نہیں چلتا ہے، عام ذبح کو چلتا ہے، قربانی نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ کان کٹا، دم اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، سنگ اس کا ٹوٹا ہوا ہے، آنکھ اس کی خراب ہے، یا کوئی بھی ایسا نقص جو بالکل ظاہر، اتنا بیمار کی بیماری سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، چربی اس میں ختم ہو چکی ہے، مطلب بالکل، کیوں تو ایسے جانور سستے ملتے ہیں نا، اللہ کو پسند نہیں ایسی قربانی، 4 جانور کی قربانی رسول اللہ میں جائز ہی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سب دیکھ لیں۔ ہاں، کان کے اندر صرف ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کچھ جانوروں کے کان میں ٹیگ ڈالے جاتے ہیں، ہمارے شہروں میں بہرحال اورنگ آباد میں یا اس کے اطراف میں یہ چیز نہیں ملتی ہے، لیکن آپ بمبئی جائیں گے یا ایسے شہروں میں جائیں گے جو میٹروز ہیں، تو میٹروز میں جانور گورنمنٹ کے جو ہے اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوتے، تو جب وہ اندر آتے ہیں تو ان کو ٹیگ ڈالتے ہیں کان کے اندر، پیلے کلر کے بلے، پلاسٹک کے یا کبھی لوہے کے بلے ہوتے ہیں، عام طور سے آج کل پلاسٹک کے ڈالتے ہیں کہ لوہا یہ سب مہنگا ہے، پلاسٹک کا بلا ہوتا ہے، تو وہ ٹیگ ہوتا ہے، اس کو مشین کے ذریعے جو ایک اسٹیپلر ہوتا ہے اس سے مار دیا جاتا ہے ان کے کان، جس سے ان کے کان میں ایک چھوٹا سوراخ ہو جاتا ہے، ٹھیک، تو وہ سوراخ چلے گا، اس لیے کہ وہ مجبوری ہے، اس کے بغیر جانور آتے ہی نہیں، یا جس فارم ہاؤس میں جانور پلتے ہیں تو ان فارم ہاؤس میں جانور کی شناخت کے لیے بھی ٹیگ لگائے جاتے ہیں، ان کے کانوں پر بلے، اس لیے کہ اور کوئی جسم کا ایسا اعضا نہیں جس پہ وہ ٹیگ لگایا جا سکے، تو ان کے کانوں پہ بچپن میں لگا دیے جاتے ہیں، جس کے ساتھ ہی وہ پلتے اور بڑھتے ہیں۔ اب جب بکنے مارکیٹ میں آتے ہیں تو کان میں ایک سوراخ ہوتا ہے، تو اگر وہ سوراخ اس ٹیگ کا ہے کہ تو اب ویسے جانور اورنگ آباد میں بھی بہرحال دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، اور صرف ملکی نہیں، بیرون ملک سے بھی جانور آج کل آ رہے ہیں، دوسرے ممالک بھی اب جانور بنا کر بھیجتے ہیں قربانی کے لیے، دوسرے ممالک میں جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، قربانی نہیں ہوتی، وہ ہندوستان بھیجتے ہیں، تو تب ایسے جانور آتے ہیں فارم سے جن کے کانوں پر ٹیگ ہوتے ہیں، تو اگر کسی جانور کے کان پر ٹیگ ہے جس کی وجہ سے سوراخ ہے تو یہ تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ یہ مجبوری ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ بالی ڈالی ہوئی، چھلے ڈالے ہوئے ہے اور وہ نکال کر آپ کو دے رہا ہے تو مت لیجیے، اس لیے کہ ڈالنے کی نیت کسی نہ کسی بت یا معبود کو خوش کرنا ہی ہوگا، یاد رکھیے۔ جانوروں کے کانوں کو کترنا اور ان کے کانوں میں بلے ڈالنا یا اسی طرح جو ہے بالیاں ڈالنا، یہ کسی معبود کے نام پر چھوڑنے کے لیے لوگ کرتے ہیں، نظر کے لیے، جیسے آپ دیکھیے مندروں کے پاس یہ گائے بیل، ہر دیوی دیوتا کے نام کے الگ کا کان کٹا ہوا ہوتا ہے اس کا، کہ فلاں دیوی کا، وہ کان کے کٹائی سے پہچان لیتے کہ کون سے دیوی کا۔ کچھ بیلوں کے یا جانوروں کا کان آپ دیکھیے بالکل ایسے نوک بنی ہوتی، پورے کان پہ نوک ہوتی، ادھر سے ادھر تک، ادھر بچپن میں اس کا کان قینچی سے ایسا ایسا کاٹ دیا جاتا ہے، تو وہ سمجھ جائیں گے دیکھ کر کہ یہ شیو کے لیے چھوڑا ہوا ہے، کوئی 2 بیچ میں سے کٹا ہوا ہے تو سمجھ جائیں گے پاروتی کے لیے چھوڑا ہوا ہے، تو ہر جانور کی خصوصیت اس کے کان سے معلوم ہوتی کس نام پر چھوڑا ہوا ہے، تو ایسے جانور درست نہیں، اور رسول اللہ کے دور میں بھی معبودوں کے نام پر جب جانور چھوڑے جاتے ہیں تو علامت کے لیے کہ یہ جانور کسی معبود کے نام پر چھوڑا گیا ہے، اور کیا کریں گے، وہ کانوں میں ڈیزائن بناتے کاٹتے، تو وہ کان کٹا جانور نہیں چلیں گا۔ اسی طرح جو ہے بالی جس کو پہنائی جاتی ہے جانور کو، وہ بھی نہیں چلیں گے، اس لیے کہ یہ کسی معبود کے لیے کیا جاتا ہے، ہاں وہ اگر ٹیگ ہو تو الگ بات ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم کو جانور لیتے وقت یاد رکھیے، دیکھنا پڑیں گا۔ اسی طرح سینگ ٹوٹا ہوا جانور یا اور کسی بھی قسم کا نقص یاد رکھیے، ایسا جانور اللہ کے راہ میں قربانی کے لیے آپ نہ لیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آخری جو قربانی کی اس کے اندر 2 جو ہے آپ نے بھیڑیں ذبح کی، جن کے تعلق سے آتا ہے کہ چت کبری بھیڑیں تھیں، مطلب ان میں سفید اور جو ہے کالا رنگ تھا، جس میں ان کی آنکھیں، پیٹ کا ایک حصہ اور پیروں کا نچلا حصہ جو ہے کالا تھا اور باقی وہ سفید تھی، ٹھیک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 مینڈے ذبح کیے جو کہ خسی کیے ہوئے تھے، تو اس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ مینڈے کی قربانی بھی جو ہے آپ نے پسند کی، بلکہ آپ کرتے تھے، بہت سے علماء لکھتے ہیں کہ افضل بھی ہے۔ دوسرا خسی کیا ہوا جانور بھی چلتا ہے، یاد رکھیے خسی کیا ہوا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو آپ کی اپنی قربانی کی تو 2 خسی کیے ہوئے مینڈے قربان کی۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں خسی کیا ہوا جانور چلتا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی جانور کی قربانی کی ہے تو کیا وہ جانور نہیں چلتا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی قربانی اور آپ کی آخری قربانی تھی، 2 چت کبرے بکرے خسی کیے ہوئے، خسی کے، اور خسی کیا ہوا جانور یاد رکھیے جانور بہت صحت مند ہوتا ہے عام جانوروں کے مقابلے میں، ٹھیک، اس سے اس کی صحت بڑھ جاتی ہے۔ جتنے بھی خسی کیے ہوئے جانور ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں، اگر خسی نہ کرے تو ان کی جو ہے صحت پہ بھی فرق پڑتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ جب خسی کرتے ہیں تو اس کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا جو جتنا بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کے جو ہے جسم کے اندر، وہ اس کے گوشت کے اعتبار سے، اس کے صحت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔
جبکہ جو خسی کی ہوئی نہیں ہوتی ان کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی مختلف ہوتی ہے. تو لوگ جانتے ہیں بہرحال جو جانور پالتے ہیں ان کو اس کا آئیڈیا ہے کیوں جانوروں کو خسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ محنت بھی کرتے ہیں جو خسی کر، جن کی خسی نہیں ہوتی محنت بھی نہیں کر پاتے ہیں ادھر کی. ٹھیک، تو خسی کیے ہوئے جانور کی تو گویا خسی ہوا جانور بھی. بہت سے لوگ سوال کرتے چلیں گا، ہاں چلتا ہے بالکل یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو جو 2 چیت قبرے بکرے آپ نے جو خسی کیے ہوئے. اب اسی طرح کیسی قربانی ہم دے، ایک شخص کی طرف سے کتنا ہو، ایک گھر کی طرف سے کتنا حصہ ہو. جانور تو ہم نے پسند کیا لا لیا، تو یاد رکھ لیجئے ایک گھر کی طرف سے ایک جانور، ایک بکری، ایک حصہ کفایت کر جاتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ایک تابعی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی قربانیاں کرتے تھے، کیا معاملہ ہوا کرتا تھا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے کہ کان رجل احدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شخص ہم میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری ذبح کرتا تھا اپنے طرف سے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے. لیکن پھر آپ نے فرمایا آج اللہ نے تم کو مال و دولت دی ہے تو بڑے لگے تم جو ہے ہر آدمی الگ الگ قربانی کر رہا ہے. مطلب چونکہ تابعین کے دور تک اللہ نے مال و دولت کی خوب فراوانی کر دی مسلمانوں کو، تو ہر کوئی ایک ایک جانور کرتا تھا. تو کہا آج تم کو بہت اللہ نے مال دیا تو بڑا دکھاوا کرتے ہو، قربانی کرتے ہو ایک ایک. ہمارے اس زمانے میں رسول اللہ کہ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے، اور ہم سب جانتے ہیں ایک بکری میں ایک حصہ ہوتا ہے. تو ایک بکری میں ایک حصے سے مراد ایک خاندان. ہم اپنی طرف سے اور اپنے اہل کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے ہے نا. تو پتہ چلا ایک حصے میں ایک فرد نہیں، ایک حصے میں ایک خاندان. ایک بیل میں کتنے حصے ہوتے؟ 7 حصے. تو 7 حصے 7 فرد کے لیے نہیں، 7 خاندان. ایک اونٹ میں قربانی کے لیے 10 حصے ہوتے ہیں، تو 10 حصے نہیں بلکہ 10 افراد نہیں، 10 خاندان شامل ہو سکتے ہیں ادھر. لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ 1000 اونٹ کیجئے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن کچھ نہ ہو تو ایک حصہ ڈال سکتے ہیں نا. اب یہ مسئلے کا بھی علم نہیں ہمیں. ہوتا یوں ہے کہ اس مسئلے کا علم نہیں ہونے سے کیا پرابلم ہوتی ہے، سب سے بڑا مشکل کیا ہوتی ہے؟ اگر میرے پاس طاقت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں حصہ ڈالوں تو میں بولتا ہے ابا کیا سوچیں گے، ان کے نام کا حصہ نہیں، امی کیا سوچیں گے، ان کے نام کا حصہ نہیں. دونوں کماتے نہیں، آپ کے ساتھ رہتے، اب تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے ماتے ہیں اب تو آپ ضرورت نہیں ان کے الگ حصے کی، آپ کے حصے میں کافی. اور پھر بیوی بولیں گی میرا بھی نہیں ڈالتے، جان دو کس کا بھی نہیں ڈالتے. جب اللہ طاقت دیں گا ایک بیل لینے کی جب ہی ڈالیں گی، میرا، امی کا، ابا کا، تمہارا، بچوں کا. جبکہ اگر وہ ایک حصہ بھی ڈالتا تو خود کے طرف سے اور پورے اہل مطلب اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی تھا. معلوم؟ تو یہ مسئلے کا علم یاد. ہاں اللہ نے جس کو دیا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کنجوسی کرو بس ایک حصہ ڈال دو کافی ہے. دیا ہے تو کیجیے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ جو قربانی کی اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک بھیڑ ذبح کی. ہم سب جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ خود ایک اور آپ کی بیویاں 9 تھی، تو ہوئے 10 لوگوں نے مل کر کتنے میں ڈالا؟ ایک بھیڑ کے اندر. تو پتہ چلا کیوں تو آپ کا خاندان تھا نا وہ پورا، تو آپ شوہر تھے اور آپ کی بیویاں تھی، سب کی طرف سے ایک حصہ کافی ہے. اسی لیے میں نے کہا ایک خاندان کی طرف سے ایک حصہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک بیل بھی ذبح کیا، روایت میں آتا ہے. مطلب 7 حصے ڈالے. طاقت ہے تو 7 ڈالے، طاقت نہیں تھی تو ایک بھی ڈالا. اسی طرح ایک مرتبہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے اہل بیت اپنے گھر والوں کی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے. 60 آپ نے کی اور 40 علی کو کہا تم ذبح کر دو، میں تھک گیا ذبح کرنے سے. 1000 حصے ڈالے. تو سمجھ گیا بات کو؟ میرے میں طاقت ہے 1000 اونٹ ذبح کیجیے، طاقت نہیں ہے ایک بکری کیجیے، اور یہ پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے. تو ایک حصہ میری طرف سے، میرے بیوی بچوں کی طرف سے کافی ہے، یا ایک حصہ میری طرف سے اور میرے ماتحت جو لوگ میرے گھر میں رہتے ہیں میری کمائی کے ذریعے، مثال طور میرے والد ہیں، والدہ ہے، فلاں ہیں، وہ سب بھی اس میں شامل ہیں. اسی طرح اگر ایک باپ ڈال دے تو وہ باپ اور باپ اس کی بیوی اور اس کے بچے اور وہ بچے جو کماتے نہیں وہ سب تمام اسے لڑکے لڑکیاں شامل ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی کماتا ہے تو میں کہوں گا پھر وہ اپنا حصہ ڈالے. اللہ نے دیا ہے طاقت تو سب ڈالے، پھر طاقت نہیں ہے تو ایک بھی کافی ہو جاتا ہے. طاقت ہے تو ہر شخص ایک ڈالے، ہر شخص کو طاقت اللہ نے دیا تو ایک بیل ڈالے، اور طاقت دیا تو ایک اونٹ اپنے، اور طاقت دیا 10 بیل کاٹے اپنے طرف سے. لیکن کچھ نہ ہو تو ایک حصہ ضرور ڈالے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک حصے کا علم نہیں ہونے سے سمجھ، ایک حصہ بولے تو ایک آدمی، ایک حصہ بولے تو ایک خاندان. لیکن اس سے زائد دیا اللہ نے تو 10 ڈالیے، 50 ڈالیے، 1000 ڈالیے، شریعت اس سے آپ کو اور مجھے منع نہیں کرتی. دوسری بات پتہ چلی کہ ایک بکری میں ایک حصہ ہوتا ہے، ایک خاندان. ایک گائے یا بیل کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، یاد رکھیں مطلب 7 خاندان. اور اسی طرح جو ہے ایک اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں، مطلب 10 خاندان. ایک سوال اور اہم، یہ لوگ پوچھتے ہیں کیا میت کی طرف سے قربانی چلیں گی؟ اور ہمارے جانوروں میں تو عموماً 6 حصے ہوتے ہیں نا. اونٹ رہا تو 9 حصے، بیل رہا تو 6 حصے، جبکہ حدیث میں بیل میں 7 اور اونٹ کے اندر 10.
ہمارے پاس نہیں ہوتا ایسا، ہوتا ہے کیا نہیں؟ اس لیے کہ ایک حصہ پہلے سے فکس رہتا اللہ کے رسول کا، تو وہ تو چھوڑ ہی دو، آپ 6 باقی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ مرنے والا وصیت کر جائے کہ میری قربانی کرو، ٹھیک ہے؟ اب بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امت سے وصیت کی کہ میری قربانی کرو؟ بتائیے، ہے کسی کو ایسی کوئی روایت؟ ہاں آپ نے کی تھی، اے میرے امت کے لوگوں میرے نام سے حصہ ڈالا کرو، ٹھیک؟ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کے وہ افراد جو قربانی نہیں کر سکیں گے ان کے نام سے قربانی کر دیا آپ نے آخری وقت جو 2 بکرے جو بھیڑ ذبح کی، تو آپ نے فرمایا ایک میری طرف سے میرے اہل کی طرف، دوسرا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قیامت تک قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ تو دیکھیے آپ سب کتنے شفیق تھے اس امت پر، آپ نے امت سے کبھی مانگا نہیں، امت کو دیا، ٹھیک؟ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نے کبھی ہمیں وصیت نہیں کی۔ اگر کر جاتے تو مجھے بتائیے سب سے پہلے کون رسول اللہ کا حصہ ڈالتا؟ صحابہ، خلفاء راشدین میں سے کسی نے کبھی اللہ کے رسولوں کو حصہ رکھا کہ بتائیے جانور میں؟ روایت میں آیا کہ نہیں یہ جانور میں اونٹ میں سے 9 حصے، ایک اللہ کے رسول کا اس میں 6، بتائیے کوئی ایسی روایت آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ہاں نہیں، حضرت علی کی تو آتی ہے نا، ٹھیک؟ یاد رکھیے حضرت علی کے تعلق سے روایت تمام کی تمام ضعیف ہے، لیکن اگر کوئی مان بھی لے، ٹھیک ہے، نہیں حضرت علی تو کرتے تھے رسول اللہ کے تعلق سے، ضعیف ہی صحیح روایت۔ تو مجھے یہ بتائیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے جو ضعیف روایت ہے، اے علی میری قربانی تم کرتے رہنا۔ تو اسی لیے میں نے کہا میت کی طرف سے قربانی جائز ہے جو وصیت کر کے جائے، بغیر وصیت والا نہیں، وصیت والا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے سسر ہے، کیا آپ نے کبھی قربانی کی؟ حضرت علی کر رہے ہیں، اگر وہ روایت کو لے بھی لیا جائے، صحیح مان بھی لیا جائے، تو سوال یہ کیا ابوبکر صدیق نے کیا؟ جبکہ آپ کے دوست ہے، بچپن کے ساتھی ہے، پوری زندگی ساتھ ایمان ساتھ لائے ہے نا، رسول اللہ پر وحی اتری، آپ گھر پہنچے بتایا، اور پھر اس کے بعد دوسرے آدمی یہی تھے، پورے وقت آپ کے ساتھ رہے، ہر جنگ آپ کے ساتھ کی، ہجرت آپ کے ساتھ کی، کیا کیا نہیں کیا آپ نے کبھی کیا؟ سسر بھی ہے۔ دوسرا عمر ابن خطاب، یہ بھی سسر ہے، کیا انہوں نے کبھی قربانی کی رسول اللہ کے نام کی؟ نہیں۔ عثمان ابن عفان 2 بار داماد بنے، کیا قربانی کی اپنے سسر کے نام سے؟ نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ خاص عمل تھا جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کیا، اور وہ بھی رسول اللہ کی وصیت تھی، اس لیے میں نے کہا جو میت وصیت کر جائے اس کا حصہ ڈال سکتے، جو وصیت نہ کرے اس کا ضرورت نہیں ہے، ورنہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر زندوں کے حصے ختم ہو جائیں گے، میت کی کرنا پڑیں گے۔ آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ، آدم نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے، وجود میں کہاں آتے، انسانیت ہی نہیں ہوتی، اور پھر دیگر انبیاء علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر کیا کیا نہیں، صحابہ ہے، تابعین، اب ایک فہرست لگ جائیں گی نا پھر، اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنے میت کی بھی کرتے، دادا پردادا، سوال یہ پھر اس کے اوپر آپ جائیں گے کتنوں کی کریں گے؟ اصل شریعت زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، یاد رکھیں، شریعت زندوں کے لیے آئی ہے، مردوں کے لیے ہے کوئی احکام اس کے اندر کہ مرے بعد ایسے مرو، ایسے اٹھو، وہ تو گیا، ختم ہو گیا وہ معاملہ، اللہ کے ہاتھ میں کیسے مرے گا، کیسے اٹھائے، اصل وہ زندوں کے لیے شریعت ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنے ثواب کے لیے کرنا ہے پہلے کام، تو لہٰذا میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی سوائے اس میت کے جو وصیت کر جائے، ٹھیک؟ اور ایک گھر کی طرف سے ایک حصہ جو ہے ہمیں جو ہے کافی ہو جاتا ہے پورے گھر کے لیے، ٹھیک؟ قربانی عید کی نماز سے یاد رکھیے بات کرنا چاہیے، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی رسول کو، وہ جا رہے تھے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، اور انہوں نے قربانی کر دی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ کیا تم نے قربانی کر دی، تو کہا میں نے کر دی، تو آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فانما یذبح لنفسہ، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا تو اس نے اپنے نفس کے لیے ذبح کیا، مطلب عام کھانے کے لیے کیا۔ پھر فرمایا ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی وہ جو ہے صحیح اس نے عمل کیا، وہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچا، اس نے قربانی کی اور یہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچا۔ تو پتہ چلا ہمیں قربانی نماز کے بعد کرنا ہے، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، جس نے کر دی اس کا کام ہے کہ وہ اپنی قربانی کو پھر دہرائے، اس لیے کہ اس رسول کو، اس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جا کر پھر سے قربانی کرنے کا حکم دیا تھا، اور انہوں نے پھر اس بات کو دہرایا۔ اسی طرح جو ہے کتنے دن تک قربانی ہو سکتی ہے، تو اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا کل ایام تشریقی ذبح، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہے، ٹھیک؟ تو 10 تاریخ ہوتا ہے وہ یوم النحر ہے، یار یوم النحر خون بہانے کا دن 10 ذی الحجہ، تو یہ تو ہو گیا یوم النحر 10 تاریخ۔ ایام تشریق کتنے دن ہوتے ہیں؟ یہ یوم النحر کے بعد 3 دن ہوتے ہیں، تو 10 ذی الحجہ یوم النحر، 11 ذی الحجہ ایام تشریق پہلا دن، 12 ذی الحجہ ایام تشریق دوسرا دن، 13 ذی الحجہ ایام تشریق تیسرا دن، تینوں یہ سب کو ملا لیا دونوں کو تو ہوا یوم النحر 1، ایام تشریق 3، 4 دن قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں وہ 3 ہی دن قربانی ہے،
عید کا دن اس لیے کہ ایام تشریق 3 ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، جبکہ 10 ذی الحجہ تو یوم النحر ہے، ایام تشریق ہے ہی نہیں ہو، عید کا دن ہو۔ لیکن مان بھی لے تو میں یہ سوال کرتا ہوں، حاجی حج کے لیے جب آپ لوگ جاتے ہیں تو تب ایام تشریق کتنے دن مناتے ہیں وہاں؟ سب بولیں گے 11 ذی الحجہ پہلا، 12 ذی الحجہ دوسرا، 13 ذی الحجہ تیسرا۔ میرا یہ سوال ہے، ہندوستان میں ہے تو 10 11 12 ایام تشریق، اور جب حج کے لیے جائے تو پھر 11 12 13 ایام تشریق، ایسا کیسا دو اصول ہو سکتے ہیں؟ حاجی حج ہو گیا تو برابر 11 ایام تشریق پہلا دن، 12 ذی الحجہ ایام تشریق دوسرا دن، 13 ذی الحجہ ایام تشریق تیسرا دن۔ سوال یہ پھر ہندوستان میں 10 11 12 کیسے ہوگا پھر صرف؟ تو یہ یاد رکھیے، یہ اپنی منمانی ہے لوگوں کی، شریعت ایسا کسی کی خواہشات پر نہیں چلتی۔ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا ایام تشریق ذب، اور ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں 11 12 اور 13۔ اور کوئی نہیں 10 11 12 ہے۔ میرا یہ سوال ہے، کیا 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اگر یہ ایام تشریق نہیں ہے تو پھر روزے کا جواز ہونا چاہیے۔ روزہ سال میں صرف 5 روزے حرام ہیں، 5 ایام کے روزے حرام ہیں۔ پہلا عید الفطر کا روزہ۔ تو قرآن و سنت یاد رکھیے شریعت کا بیس ہے۔ جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے یاد رکھیے، تو پھر شریعت کو سمجھنا، اس کے اعمال کو سمجھنا، حلال حرام کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے یاد رکھیے۔ تو قرآن یہ ایک بیسک چیز ہے یاد رکھیے، جہاں سے اپنا ہم جو ہے سفر چالو کریں گے یاد رکھیے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے یاد رکھیے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہم کو بہت زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو قرآن دنیا کی وہ کتاب ہے یاد رکھیے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے یاد رکھیے۔ بائبل دنیا کی وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ خریدی اور بیچی جاتی ہے یاد رکھیے، کیونکہ ہر بار اس کے نئے ورژنس آتے ہیں تو اس کو خریدنا اور بیچنا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ سیلنگ بک ہے وہ۔ لیکن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کا کلام قرآن ہے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل طے شدہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ لوگ بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں۔ تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو فوائد ہونا چاہیے وہ فائدے ہم کو نہیں مل پاتے یاد رکھیں۔ کسی کہنے والے نے ایک اچھی بات کہی تھی یاد رکھیں، میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا ایک نان مسلم جرنلسٹ کا۔ اس کا انٹرویو یہ تھا کہ اس نے مسجد، کوئی جامع مسجد تھی کسی شہر کی، پرانی بات ہے، اور لوگ وہاں سے نکل رہے تھے مسجد میں سے، تو اس نے لوگوں کا انٹرویو لیا اور ان سے سوال کیا کہ میں نے مطلب یہ چیز پہ غور کیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ جمعہ کے لیے گئے اور بہت خاموشی کے ساتھ آپ کچھ چیزیں سن رہے تھے، جس میں نہ آپ نے آواز کی، نہ جو رول کیا، نہ کسی نے کچھ کہا، لوگ اٹھ بھی نہیں رہے تھے، اور آپ خاموشی کے ساتھ اس چیز کو سنتے رہے۔ اس کے بعد نماز ہوئی اور آپ باہر آ گئے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو چیز وہاں بولی گئی وہ کیا تھی جس کو آپ اتنے غور سے سماعت کر رہے تھے، مطلب سن رہے تھے؟ تو بہرحال اکثر کا جواب یہ تھا کہ کیا بولا جا رہا ہم کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ عربی میں کچھ بولا جا رہا تھا اور ہم اس کو سن رہے تھے، کیونکہ ہم کو حکم ہے کہ خاموش رہنا چاہیے جمعے میں، تو ہم خاموش تھے۔ تو اس نے کنکلوژن یہ نکالا کہ جو مسلمان اندر گئے تھے خاموشی کے ساتھ جس چیز کو سن رہے تھے اس چیز کو سنتے ہیں، کبھی کبھار اس کو پڑھتے بھی ہو خود سے، مطلب جس کو کہتے ہیں اورلی وہ پڑھ سکتے ہیں، بائی ہارٹ ان کو یاد ہے، لیکن وہ چیز کو وہ سمجھتے نہیں ہیں یاد رکھیے جو چیز پڑھی جاتی ہے۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ یقیناً میں جانتا ہوں ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی قرآن کو ویسے نہیں سمجھتے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم کو یاد رکھیے اس کے ترجمے کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ انسان قرآن کو سیدھے اس کے زبان کے ذریعے سمجھ جائے، عربی زبان میں سمجھ جائے، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو، اور ایسا اکثر ہوتا ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا ہمارے علاقوں میں، تو کم از کم ہم یہ کام کریں کہ اس کو ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں۔ مثال کے طور پہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور ڈیلی میری تلاوت کا معمول ہے اور میں اس کے 2 4 5 پیج ڈیلی پڑھتا ہوں، تو کوشش کرے اگر 5 پیج ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، 4 پیج ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو 2 ہی پیج پڑھے عربی، پھر 2 پیج پڑھے جو زبان آپ کو سمجھتی ہے اس میں اس کا ترجمہ، تاکہ 4 پیج آپ کو پڑھنا تھا، آپ کا جو بھی ٹائم تھا 10 منٹس 20 منٹ 15 منٹس، تو اس میں ہی 4 پیج ہو جاتے ہیں، تو 2 آپ عربی پڑھیے اور 2 ترجمے کے پیج پڑھیے۔ اس لیے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے، اس لیے کہ جب قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا سمجھنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری یاد رکھیے، ورنہ ایسا ہو جائیں گے کہ ہم نے صرف اس کو پڑھا اور اس کے ظاہر سی بات ہے اس کے پڑھنے کی بھی اپنے اجر و ثواب اور فائدے، میں اس کا انکار بالکل نہیں کر رہا ہوں، تو کوئی غلط فہمی نہ لے کے سمجھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں تو میں نہ پڑھوں۔ قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی اجر ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، بلکہ قرآن کو دیکھنے کا بھی اجر ہے، کیونکہ ایسی کوئی روایت تو نہیں ہے کہ بھائی دیکھنے کا اجر ہے، لیکن جیسا بری چیز کو دیکھنا گناہ ہے تو اچھی چیز کو دیکھنا ثواب ہے، دیکھنا بھی اس کو اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے، دیکھنا اجر و ثواب ہے، پڑھنا اجر و ثواب ہے، ہر حرف پہ 10 نیکی ملیں گی، سب ہے، سمجھ کے پڑھنا اس کا اصل مقصد ہے۔ لیکن یہاں تک تلاوت کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنا یہ اصل مقصد ہے۔ تو ہم کیا کریں، جہاں ہم تلاوت کر رہے ہیں ماشاءاللہ رمضان کے اندر کوئی 1 پارہ قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی 2 قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی تراویح میں ختم کر رہا ہے، کوئی تلاوت کے ذریعے ختم کر رہا ہے، تو کوشش کریں ہم اس میں ترجمہ بھی اس میں ایڈ کر لیں۔ چلیے رمضان میں نہیں کر سکتے کیونکہ رمضان میں ہم چاہتے ہیں زیادہ زیادہ تلاوت ہو، تو کوشش کریں بعد رمضان ہم اس کو کچھ نہ کچھ مطلب سمجھے، 2 صفحے عربی پڑھ رہے ہیں تو 2 صفحے اردو بھی اس کے، انگلش جو زبان آپ جانتے ہیں اس کو جوڑ دیں، تاکہ اسی انشاءاللہ عزیز اس میں قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ عزیز میرا ٹاپک ہوگا
قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے فائدے، اور اس میں انشاءاللہ اس میں ایک 7 سے 8 فائدے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے کیا فائدے کہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ یوں تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کئی فائدے، مطلب ان گنت، بہت زیادہ کثرت سے ہوتے ہیں، لیکن سب گنانا ممکن نہیں یاد رکھے، تو میں جس کو کہوں گا چیدہ چیدہ موٹے موٹے فائدے، یا جس کو ہم کہیں گے وہ فائدے جو بالکل ظاہر ہوتے ہیں، دکھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ جس میں گنانے کی کوشش کروں گا۔ ویسے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ قرآن کے پڑھنے کے ان گنت، مطلب بہت زیادہ، بہت 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 زیادہ فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ فائدے آج میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر پڑھنے کے یہ فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ یاد رکھیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا جو ایک انسان کو حاصل ہوتا ہے، یاد رکھیے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ سب سے پہلی چیز ہے، یاد رکھیے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، چونکہ انسان اگر دیکھیے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی اگر مثال دوں کہ قرآن کو صرف پڑھنے سے کیسا ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے۔ رمضان کے مہینے میں یہ ہر آدمی بولتا ہے کہ میرا ایمانی درجہ بلند ہو گیا تھا، میرا بیٹری چارج ہو گئی تھی، میں تھوڑا الگ فیل کر رہا تھا، میں نیکسٹ لیول پر چلا گیا تھا۔ تو کس وجہ سے وہ ایمانی درجہ بڑھا تھا، مجھے بتائیے، کیا آپ نے کیا؟ دیکھیے رمضان آنے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن رمضان میں آپ نے کیا کیا جس سے ایمانی درجہ آپ کو بلند ہو گیا؟ معلوم کچھ نہیں کیا، تو ایک چیز کا اضافہ کیا آپ نے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر میں اضافہ کر دیا۔ نماز پابندی سے ہو رہی ہے، رات میں تراویح ہو رہی ہے، دن میں تلاوت کر رہے ہیں، کبھی ذکر میں منہ جو ہے زبان کو تر رکھ رہے ہیں، حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں۔ تو جب ہم نے ذکر میں اضافہ کیا تو ایمان میں اضافہ خود بخود ہو گیا۔ ہم بول رہے ہیں کہ بیٹری چارج ہو گئی، صرف ذکر کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے رمضان میں کہ ہمارا ایمان بلند ہو جاتا ہے۔ تو قرآن یہ اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر ہے، یاد رکھیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بہت سارے اذکار بتائے، لیکن سب سے افضل ذکر جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور نماز میں بھی جو ذکر کرتے ہیں وہ قرآن ہی پڑھتے ہیں ہم، ہے نا۔ میجر جو قیام میں کرے وہ یہی ہے، بعد میں رکوع سجود کے اندر آیتیں کا جو ہے دعائیں پڑھ رہے ہیں، ہم یاد رکھیں جو نبوی ثابت ہے، لیکن مین قرآن ہی یاد رکھیں۔ تو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، ہمارا کیا ہوگا، ایمانی درجہ بلند ہو جاتا ہے رمضان میں۔ تو ویسے ہی یاد رکھیں قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے تو ایمان میں ہمارے اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں کیا ہے، سٹوریز ہے اکثر۔ کون سی سٹوریز ہے؟ ایمان لانے والوں کو کیا ملا دنیا آخرت میں، اور کفر اختیار کرنے والوں کو کیا ملا دنیا آخرت میں۔ نیک لوگوں نے ایمان لائے تو کیا ملا ان کو دنیا اور آخرت میں، اور برے لوگوں نے جو انہوں نے ایمان کا انکار کیا، دنیا میں کیا ہوا اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچھے لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا دنیا اور آخرت میں کیا کریں گا۔ برے لوگوں نے جو فرعون ہے، اس کی قوم ہے، فلاں ہے، تو انہوں نے جو کیا اس کا نتیجہ ان کو دنیا اور آخرت میں کیا ہونا، یہی تو سب واقعات ہے۔ تو ایمان کیا ہوتا ہے ہمارا، بلند ہوتا ہے۔ تو اگر قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھنے لگیں گے تو ایک بڑا عظیم فائدہ ہم کو ملے گا، ایمان میں بلندی اور ایمان میں اضافہ۔ بہت پرائم چیز ہے، یاد رکھیں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کو سمجھنا، کہ یہ پڑھنے سے ہی فائدہ ہوگا۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا۔ یہ بات ایکچولی ہو رہی ہے منافقین کی، جب قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، ایمان اضافہ ہو رہا ہے، تو منافق کیا پوچھ رہے ہیں، ایک سورت اتری ہے، تم میں سے کس کا ایمان میں اس کے اضافہ ہوا۔ تو اللہ فرما رہا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا گیا یا کیا ایمان زیادہ ہوا۔ بس جو لوگ ایمان لائے، اور اللہ فرما رہے بس وہ لوگ جو ایمان لائے، سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا۔ تو مومنوں کو کیا کیا قرآن نے، ایمان میں زیادہ کر دیا، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس کو سن کر مومن کیا ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے منافق پوچھ رہے ہیں کس کا ایمان بڑا، مطلب یہ طنز ہے ایکچولی، جیسا آپ نے کوئی دوا کھائی یا کوئی چیز گئے تھے، بھائی کس نے کھائی، کس کو فائدہ ہوا، اس کا مذاق طنز ہوتا۔ جب قرآن اتر رہا ہے تو یہ کہہ رہے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور اللہ کہہ رہا ہے جو ایمان والے ان کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا، قرآن کو پڑھ کر اگر ہم سمجھیں گے، یاد رکھیں سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، یاد رکھیں، کیونکہ اس کی جو بشارتیں ہیں، یاد رکھیں اس کی جو خوشخبریاں ہیں، یاد رکھیں وہ جو وعدے کر رہا ہے دنیا کے فائدوں کے، وہ جو وعدے کر رہا ہے آخرت کے فائدے کے، وہ جو بتا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے دنیا کی اچھی اور بہترین زندگی جیو گے، وہ جو بتا رہا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی تم اچھی جیو گے، تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، کلمات اثر رکھتے ہیں، یاد رکھیں اچھے اور برے دونوں کلمات، ہے نا۔ جیسا مثال کے طور پر آپ بہت رنجیدہ تھے، غمزدہ تھے، پریشان حال تھے، ڈپریس تھے، سٹریس تھے، اور اس میں کوئی شخص آ کے بازو بیٹھ گیا اور اس نے چند اچھے جملے آپ کے سامنے ادا کر دیے کہ بھائی چلتے رہتا، دنیا میں تو یہ سب ہوتے رہتا، چلو تھوڑا برداشت کر لو، صبر کر لو، آگے بڑھو۔ آپ بولتے بہت اچھی فیلنگ آ گئی، اس کے اچھے کر لو، اچھی بات۔ اب آپ بہت خوش مزاج میں، ابھی ایک دم بالکل جس کو بولیں گے نا ایک دم اچھے مزاج میں خوش ہے، گھر سے باہر نکلے اور ایک بچے نے آپ کو گالی دے دی،
کیسا دماغ آپ کا اچانک. تو اس کے برے جملے نے، برے لفظ نے آپ کا ذہن خراب کر دیا، اور ایک آدمی کے اچھے الفاظ نے آپ کے ڈپریشن کو، آپ کے اسٹریس کو دور کر دیا. تو اللہ کا کلام بھی ایسا ہی اثر رکھتا ہے زبردست ایک انسان کے اوپر. جب ایک مومن اس کو سنتا ہے، یا جب ایک انسان اس کو سنتا ہے، وہ سب پہ ویسے تو اثر کرتا ہے. یاد رکھیے، مومنوں پہ اور زیادہ فائدہ دیتا ہے، لیکن اثر سب پہ ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ سب پر ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان مومنوں کی اضافہ ہوتا ہے. جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی روح کو ایک غذا ملتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، ان کی روح کو غذا ملتی ہے ادھر کی. اور یہ کئی چیزیں، مطلب ایسی کئی واقعات میں بتا سکتا ہوں. ایک مرتبہ میں ایک شاپ پر تھا، اور وہاں وہ جو شاپ کیپر تھے وہ کیا کرتے تھے، ڈیلی شام میں، کیونکہ ان کا بزنس ہول سیل تھا، شام میں کوئی کسٹمر زیادہ نہیں ہوتے تھے، دن کا بزنس ہو جاتا تھا. لیکن اب چونکہ سسٹم تھا 9 بجے تک 10 بجے تک دکانیں کھلی ہوتی ہے تو وہ کھلی رہتی تھی، لیکن جنرلی بزنس نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتے تھے، یہ ٹائم پہ تلاوت وغیرہ یہ سب سنتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، چونکہ خالی ہے، اسٹاف بھی خالی، ایک دو اسٹاف باقی چلے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا اور انہوں نے قرآن لگایا. تو ایک میاں بیوی تھے، نان مسلم تھے، اور وہ قرآن کو مطلب تھوڑا دھیرے دھیرے وہاں سے سنتے ہوئے آگے بڑھے، اور آگے ایک سونار کی دکان تھی وہاں گئے. اس کے بعد اس کی وائف وہ آدمی کے ساتھ تھی، وہ واپس آئی اور کہا کہ یہ کیا میوزک ہے، کیا گانا ہے یہ، یا کیا سن رہے ہیں آپ، مطلب کیا ہے یہ، مجھے وہ نہیں. تو بہرحال وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگ رہا، اچھا لگ رہا، برا لگ رہا، بند کر دوں؟ نہیں نہیں نہیں، پرانی بات ہے، آج کل کی بات الگ ہے، لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں 20 سال پرانی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ جو ہے کیسا لگا آپ کو؟ تو بولے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. کیا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. تو انہوں نے بولے یہ دیویہ گرنتھ قرآن ہے، اس کا یہ پاٹھن ہے، اس کی تلاوت ہو رہی ہے. تو کہا بہت اچھا ہے یہ. پھر اس نے اس کے ہسبینڈ کو لائی، کہ مطلب شاید ان کا ڈسکشن ہو گیا تھا دکان میں کہ وہ کچھ اچھا سنے آ رہا تھا وہاں. پھر اس نے اس کو واپس لائی، اور اس کے بعد وہاں رکی، اور دونوں بہت دیر تک سنتے رہے. وہ کیسٹ کا زمانہ تھا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا یہ اس کی کیسٹ دے دوں، آپ کو اگر سننا ہے تو آپ سن لیں گھر لے جا کر. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، شکریہ، کیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت اچھا لگا، مطلب ایسا اسپریچول لگا. یہ میں 20 سال 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں. حال میں آپ آن لائن چلے جائیے، ایمان میں اضافہ تو مومنوں کے ہو رہا ہے، لیکن نان مسلم کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وہاں آج کل کیا ہوتا ہے، بھائی میں آپ کو 1 منٹ کچھ سناؤں گا، اور سنانے کے بعد آپ نے بولنا کیسا لگا. دیکھا آپ نے، بڑے بڑے میٹرو سٹیز میں یہ ایسے لوگ کر رہے ہیں کام. نیو یارک ٹائم اسکوائر پہ کوئی کر رہا ہے، کوئی فلاں سٹی میں کر رہا ہے، کوئی لندن میں کر رہا ہے. وہ جاتے ہیں کسی کو بولتے ہیں 1 منٹ دیجیے، کالج کیمپس میں، ادھر مارکیٹ میں، اور میں کچھ سناؤں گا. سننے کے بعد آپ بولنا کیسا لگا، اتنا رہتا ہے ان کا. پھر وہ لگاتے ہیں اور ہم کو بعد میں الگ سے آڈیو بتاتے ہیں کہ یہ میں نے سنایا تھا ان کو. جب وہ ہو جاتا ہے، وہ خالی خود تلاوت قرآن ہوتی ہے، پھر پوچھتے کیسا لگا. تو کئی لوگ ایسے بیٹھے بیٹھے سو گئے، کئی لوگ ایسے بول رہے بہت انجوائنگ تھا، میں اور سننا چاہ رہا ہوں. کیا تھا کچھ نہیں سمجھ میں آیا، لیکن سب یہ بول رہے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. تو یہ اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، اس کا اثر ہے ادر. ٹھیک ہے، تو اس کے اثر کا یہ ہے. تو ایمان والے اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، ایمان اور ان کا بلند ہوگا. منافق بہر ظاہر سی بات ہے سوال کر رہے ہیں کہ اس کا ایمان بڑا مذاق کر رہے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں کے لیے قرآن یہ فائدہ دیتا ہے، ان کے ایمان میں بلندی ہوتی ہے، پہلا فائدہ ہے. تو لہٰذا اگر ہم کہہ رہے ہیں ایمان ڈاؤن جا رہا، کیا پڑھنا ہے؟ تلاوت قرآن کرنا ہے. عمل میں ڈاؤن جا رہے، تلاوت قرآن کرنا ہے. دل پریشان ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے. حالات سے پریشان ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے. کچھ بھی ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول جب مصیبت آتی تو کیا کرتے؟ 2 رکعت نماز پڑھتے. نماز کا میجر پارٹ کیا ہے؟ تلاوت قرآن. اور اس کے بعد نیکسٹ پارٹ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، جو دعاؤں کی شکل میں جو اللہ کے رسول نے سکھایا. سمع لمن حمد ربنا لک الحمد سبحان رب الاعلی سبحان رب العظیم سبحان، سب دعائیں ہیں نا، التحیات سب دعائیں. یہ میجر پارٹ تھا، اللہ کا ذکر یہ پورا، چاہے قرآن کی شکل میں ہو، چاہے حدیث نبوی کے اندر سے جو دعائیں آتی ہیں اس شکل میں ہو. ایمان بلند ہوتا ہے ادھر کی. تو لہٰذا ہمارے کو ایمان اگر بلند کرنا ہے تو سب سے پہلے تلاوت قرآن کرنا ہوگی. جو لوگ یہ کہہ رہے بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے رمضان کے بعد، اس لیے ہوتی ہے کہ تلاوت قرآن کا چارج ختم ہو گیا. اس سے انسان چارج ہوتا ہے، چاہے تھوڑا صحیح. اور میں گزارش کروں گا آگے کے پوائنٹس میں رکھنے سے پہلے، قرآن آج کل جو نئے آتے ہیں نا، تو یہ تقریباً ایک 600 پیجز کا قرآن ہوتا ہے ایکچولی. آگے پیچھے کے پیجز وہ جو سٹارٹنگ یہ ملا کے 612 613 622، لیکن ایکچوئل قرآن جو عربک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے 600 پیج میں ایگزیکٹلی. ہر پیج شروع ہوتا ہے ایک نئی آیت سے، ہر پیج ختم ہوتا ہے آیت کے اوپر، اگلا پیج پھر نئی آیت سے چالو ہوتا ہے. آج کل یہ سسٹم بنا دیا انہوں نے. تو 600 پیج ٹوٹل ہے، 600 پیجز. اب 600 پیجز کے اگر قرآن ہے تو آپ ایٹ لیسٹ 2 روز پڑھنا چالو کر دیں اس پیج، 2 پیج، پیج نمبر 1 پیج نمبر 2. اگر آپ ایسا شروع کر دیں 20 پیج میں ایک پارا ختم ہو جاتا ہے ادھر کی. ٹھیک، 20 پیج میں ایک پارا ختم ہو جاتا ہے. کتنے پارے ہیں قرآن میں؟ 30 پارے. تو آپ ایسا کر کے اگر 2 پیج پڑھنے لگیں گے اور 2 پیج کا ترجمہ، تو ہارڈلی 2 پیج کی تلاوت کو 7 منٹ لگتے ہیں، مشکل سے 5 سے 7 منٹ. بہت اچھے سے پڑھا کوئی آدمی تو بہت رک کے پڑھا تو 10 منٹ. اور اس کے ترجمے کو 5 منٹ. آپ جو بھی زبان پڑھتے ہیں، اردو، انگلش وغیرہ، جو ہندی، مراٹھی، اتنا ٹائم لگے 15 منٹس میں ہو جا رہا ہے، لیکن آپ کا ایک ایمانی درجہ بلند ہو جاتا ہے. آئیے دوسری چیز یاد ہے کہ جس کے قرآن کے پڑھنے سے جو ہم کو فائدہ ملتا ہے سمجھ کے پڑھنے سے، دوسرا فائدہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے، یاد رکھیے، سمجھ کے نہ بھی پڑھے تو تلاوت کا ثواب مل رہا ہے آپ کو، دل کو سکون مل رہا ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن
سمجھ کر پڑھنے کے فائدے ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ ملتا ہے، یاد رکھیے، اللہ پر توکل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بہت مطلب اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ آپ کبھی ایسا دیکھیے، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلف نے ریکمینڈ کیا، صحابہ ایسا کرتے تھے کبھی، لیکن آپ ایسے مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، رینڈملی قرآن کا کچھ بھی صفحہ کھول لیجیے اور ریڈنگ چالو کر دیجیے، آپ کے مسئلے کا حل موجود ہے اس کے اندر۔ رینڈملی بول رہا ہوں میں، اس وجہ سے اور ریڈنگ کر لیا۔ اس کے اوپر میں کئی نان مسلم کی گواہیاں دے سکتا ہوں، انہوں نے کہا کہ کتاب کو رینڈملی کھولے تو ہم کو یہ فائدہ مل گیا، یہ پڑھا تو یہ فائدہ ہو گیا، وہ پڑھا تو فائدہ ہو گیا، وہ پڑھا تو یہ فائدہ ہو گیا۔ رینڈملی بول رہا ہوں میں، جب ان کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو مومن کے توکل میں اضافہ کیوں نہیں ہوگا؟ جب اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اس اعتماد، اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام جو ہے جیڈ تھا، یہودی تھا وہ ایک شخص، بعد میں اس نے اپنا نام اسلام قبول کرنے کے بعد رکھا جاد اللہ، بہت مشہور ہے جاد اللہ القرآنی بول کے، آپ ڈالیں گے نا انٹرنیٹ پر، تو ایک جیو تھا وہ، اور اس نے ایک انسان نے جو ترک نسل کا تھا، مسلمان تھا، شاید ابراہیم اس کا نام تھا، اس نے اس شخص کو بچپن سے، جب بچہ تھا، جب سے اس کو کچھ چیزیں دیتی رہی، قرآن سناتے رہا، جب بھی وہ مصیبت میں آتا ایک کتاب کھول کے وہ ایسا کوئی بھی پیج کھولتا اور اس کا مسئلے کا حل نکل جاتا۔ تو ابراہیم صاحب دنیا سے چلے گئے، تو ایک بار جاد آیا دکان پہ کہ بھائی میرے کو ایک مسئلہ آ گیا، وہ کہاں ہے شیخ جو میرے کو اس کی ایک کتاب کھولتے تھے، میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو نہیں ہے، لیکن وصیت کر کے گئے تھے کہ تم آئے تو یہ کتاب تم کو دے دینا۔ تو کہا اچھا، اب یہ کتاب میری ہو جائیں گی؟ ہاں، یہ اب تمہاری ہوگی۔ بولے اب تم مسئلے کا حل نکال لو اس کا۔ اب اس نے کتاب لیا، لیکن کتاب عربی میں، پرانی بات ہے یہ، سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم کی، تو عربی میں اب کیسا کروں میں اس کو، عربی کتاب کو کیسا میں پڑھوں گا؟ تو اس نے اپنے ہی دوست کے پاس گیا، بولا کہ میرے کو کیا کرو، میرا مسئلہ آتا تھا نا تو میں جاتا تھا ان کے ابراہیم صاحب کے، جنہوں کھولتے تھے میرے مسئلے کا حل نکل جاتا تھا، اب تم کیا کرو، مجھے کھول کے سمجھاؤ میرے کو کیا ہے ابھی، چونکہ میرے کو عربی نہیں آتی، اب وہ شیخ صاحب وہ نہیں موجود ہے، تو یہ اس کو ترجمہ کر کے سمجھاتا تھا کہ اب یہ کیا نکلا۔ تو ایک نان مسلم اپنے مسئلے کا حل نکالا، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اس شخص نے، اور ایسا کہا جاتا ہے، یاد رکھیے، کہ ان کے ہاتھ پہ بہت کثیر تعداد میں، کچھ نے تو کہا کہ 1 ملین 10 لاکھ کے قریب لوگ ایمان لائے اس شخص کے ہاتھ پہ، کس کی محنت کے نتیجے میں؟ ابراہیم صاحب، جو کہ ایک ترک نسل کے آدمی تھے، انہوں نے اس بچہ تھا، اور اس کو ایک لمبا واقعہ ہے کہ بچپن میں چوری کرتے پکڑا گیا، اور اس زمانے میں بچے بھی اگر چوری کرتے سزا تھی ان کو، لیکن ابراہیم صاحب نے اس کو معاف کر دیا، اور بولا اگلی بار چاکلیٹ چاہیے تو مانگ لینا میرے سے۔ آپ مان لو پہلے کے قوانین ایسی تھے، 14 15 سال، 13 سال کے بچوں کو سزائے موت ہوئی، معلوم آپ کو؟ دیکھیے آپ تاریخ اٹھا کے، امریکہ کے اندر ایسی سزائے موت دی، کرنے کے مارا گیا، زہر دے کے مارا گیا، کیونکہ اس زمانے جوئنل کورٹس اور جسٹس نہیں تھی اس زمانے میں، تب وہ چوری کرے لیکن پھر بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ بولے یہ چاکلیٹ دے دو اس کو ایک، اور بعد جو بھی مسئلہ رہا میرے پاس حل نکالوں گا۔ تو اس سے توکل میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے سے یقین ڈیولپ ہوتا ہے، بھروسہ بنتا ہے، توکل ہوتا ہے، یاد رکھیے، مصیبت میں یہ چیز کام آتی ہے، مسائل کے حل نکل جاتے، بڑے اس کے فائدے یاد رکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ بھی ہمارا خشیت نہیں، آگے پوائنٹ آئیں گا، یہ بھی ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، پھر وہ ایمان بڑھنے کے نتیجے میں توکل بھی بڑھ جاتا ہے ان کا، اور رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی چیلنج کر رہے ہیں، نصرانی چیلنج کر رہے ہیں، مشرکین چیلنج کر رہے ہیں، اور قرآن آیتیں نازل ہو رہی ہے، صحابہ کا ایمان بھی بلند ہو رہا ہے، توکل بھی ہو رہا ہے۔ اب وہ نہ جان کی سوچ رہے ہیں، نہ مال کی سوچ رہے ہیں، نہ کوئی چیز سوچ رہے، زمین چھوڑنے کا حکم آ رہا زمین چھوڑ کے چلے گئے، گھر چھوڑنے کا حکم آ رہا گھر چھوڑ دی، جان دینے کا حکم آ رہا جان دے دی، مال دینے کا حکم آ مال دے دی۔ توکل اللہ پر کہ اللہ اس کے بدلے دینے والا ہے، دنیا میں عطا کرے گا انشاءاللہ، اور نہیں تو آخرت میں تو بدلہ ہے ہی اس کا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ توکل میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس، یاد رکھیے، ہم دنیا میں اسباب ڈھونڈ رہے ہیں اور اس پہ توکل کر رہے ہیں، جیسا کہ اگر میرا گھر RCC کا بن گیا، اس کے اندر فلاں فلاں ٹائپ کے میں نے کالم ڈال دیا، فلاں فلاں ٹائپس کی بیم ڈال دیا، تو ارتھ کو ایک ریزسٹنٹ گھر بن گیا میرا، تو اب میں بہت محفوظ ہوں۔ پتہ چلا زلزلہ آیا، سب گھر بچ گئے، وہی گھر گر گیا۔ زلزلے جب آتے ہیں تو اپنے ٹارگٹ آڈینس کو لے کر آتے ہیں اپنے پاس ساتھ، کہ یہ ٹارگٹ ہے، ان کو سزا ہے یا ان کو سزا ہے، وہ ٹارگٹ ہے، اس میں بلڈنگ کے کتنے بھی اچھے ہونے سے سیفٹی نہیں، یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ جب آ رہے ٹارگٹ کر کے آ رہے کس کے لیے آ رہے، تو وہاں آپ کچھ نہیں ہو سکتا۔ احتیاط کرنا انسان کا کام ہے، وہ ایک الگ چیز ہے مجھے بولنا ہے، لیکن پتہ چلا وہی بلڈنگ گر گئی جس کو وہ کیا تو باقی بچ گئی، کیونکہ ٹارگٹ وہ تھا، تو ہم بلڈنگ پہ اعتماد کر لیے۔ وہاں میری گاڑی میں تو کیا ہے، اب کتنا ہی بھگاؤ، 6 ایئر بیگز ہے، ماروں گا نہیں میں، پتہ چلا سب بچ گئے، جس کو سب سے زیادہ اعتماد تھا، سب سے زیادہ ایئر بیگ میں تھا، ایئر بیگ سے ہی مر گیا ہوتا ہے۔ میں ہی نہیں کہہ رہا توکل، آپ توکل کا معنی یہ ہے کہ چیزوں پہ توکل نہیں کرنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، توکل اللہ پہ کرنا ہے۔ اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں ہے، اچھی گاڑی لینا، ایئر بیگ والی گاڑی لیجیے، آپ گھر بنائیے، ارتھ کو ایک ریزسٹنس بنائیے، سب کیجیے،
لیکن آپ اس پہ اعتماد نہیں کریں گے کہ میری گاڑی تو 5 اسٹار ریٹنگ ہے تو میں ٹھوک سکتا ہوں اس کو لے جا کے، نہیں، اعتماد نہیں، توکل ہے اللہ پر کہ میں کوشش کروں گا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ہے نا، میں نے کوشش کی کہ اچھی گاڑی لوں، فلاں لوں، یہ لو یہ لو، ٹھیک ہے، تو ہمارا توکل میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یاد رکھیے قرآن کو پڑھنے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، یاد رکھیے، تیسرا فائدہ سمجھ کر پڑھنے کا جو فائدہ ہوتا ہے یاد رکھیے وہ یہ اعمال صالحہ میں اضافہ ہوتا ہے، یاد رکھیے